بہت انڈرسٹینڈ کری ہے. ظاہر ہے مسلمان ہیں, عام دنیا سے مختلف ہے, اور مسلمانوں میں سے بھی ظاہر جو ہم لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا سا شعور میں, ایک تو ڈاکٹر ہے, دوسرا یہ کہ تھوڑا بہت قرآن بھی پڑھ لیا ہے, حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے, تو تھوڑا سا شعور کا لیول جو ہے وہ عام لوگوں سے تھوڑا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا الحمدللہ اللہ کے فضل سے تھوڑا زیادہ ہے. اب اس شعور کے ساتھ, اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اس علم کے ساتھ یہ کام جو کرنا ہے, اس کے اندر دو آپشن ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اور میں اپنی اپنی جگہ جہاں ہیں بس اپنا اپنا کام کرتے ہیں, اکیلے اکیلے کرتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ یعنی جتنی میری ہمت ہے, جتنی طاقت ہے, میرے ہلکے سے کچھ چانسز اجازت دیتے ہیں, اتنے سے ہلکے میں اپنا یہ کام کرتی ہوں جو صبح سے پڑھا ہے, یعنی آپ کو خوش کرنے کا کام اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کام. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو کچھ ایسی اسٹریٹجیز بنائی جائے کہ یہ جو کام ہے اسے تھوڑے وقت میں زیادہ کر سکیں اور ایکسلنس کے ساتھ ہو, بڑی آرگنائزڈ وے میں. اب وہ انڈیویجول والا کام یا اکٹھا ایک آرگنائزڈ کام, ان میں فرق کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے, مسلمان بناتا ہے. یعنی میں اور آپ کہیں اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں, کوئی عیسائی گھر میں ہے, ہر بندے کے وجود کا اس دنیا میں جہاں جہاں وہ پلیس کیا گیا نا کوئی مقصد ہے. اگر ہمیں امت مسلمان میں رکھ دیا گیا تو اس کا کیا مقصد ہے, کبھی اس کو پہلے سوچیں گے. پورا ایک کفر ہے, پورا عالم کفر ہے سارے کے سارے, اور جو ہمارے خلاف اس وقت ہم مطلب مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں, آپ پڑھے لکھے, آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ کا بتانا سنتے ہیں, جو اس وقت ہماری امت کی حیثیت جس قدر دگرگوں ہے اور جتنے حالات خراب ہیں, ان سارے حالات کے اندر ہم لوگوں کو امت کے لیڈر بنایا گیا, علم دے دیا گیا, شعور دے دیا گیا. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس امت کو, اس دین کو اس مصیبت سے نکال کے کسی جگہ پہ پہنچانا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. مقابلہ کن لوگوں سے ہے, یعنی جو جیوز ہیں, جو ہم باقی قومیں دیکھتے ہیں, جو بھی ہمارا پاکستان کا حصہ بنا ہوا ہے, وہ بہت آرگنائز وے میں کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں آ کر اس قسم کی این جی اوز آپریٹ کرتی ہیں, ہمارے ہاسپٹل میں پورا کا پورا ہمارے لوگوں کا ذہن عقیدے کا آپ سوچیں سب کچھ ہی بدل ڈالتے ہیں. تو ان کے مقابلے میں جب میں خود اپنے آپ کو دیکھوں, آپ سوچیں تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے کہ میں تو اتنی بڑی تنظیموں کا, اتنے بڑے لوگوں کا مقابلہ کیسے کروں. تو اس کا طریقہ بھی قرآن مجید میں نظر آتا ہے. یہ سارے کام آپ نے کرنے آسانی ہو جائے گی اگر آپ اس کو اکٹھے ہو کے کام کر لیں اور بڑا تھوڑا سا تنظیم کے ساتھ کام کر لیں. تو یہ جو ٹاپک ہے تعلیم بنیاد مرسوم, یہ قرآن کی آیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے یقاتلون فی سبیلہ صفا, کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں سب بستہ ہو کر. بالکل سب کا مطلب جاتی ہے نماز میں صفے ہوتی ہے کہ بالکل آدمی جیسے لائنوں میں کھڑی ہوتی ہے, ایسے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص, جیسا کہ وہ ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے. یعنی بالکل اسٹریٹ اور سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کا مطلب ہے کہ ایک ایسے جڑی ہوئی, کوئی اسپیس بیچ میں نہیں ہے. اگر ایک برک الگ الگ پڑی ہوتی ہے آپ کو پتا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, لیکن جب آپ اس کو جوڑتے ہیں تو ہر برک میں وہ دوسری برک کو اسٹرینتھن بھی کرتی ہے, سپورٹ بھی کرتی ہے. اور دیوار جو ہے وہ کسی دھوپ کا راستہ روکے گی, کسی رکاوٹ کا راستہ بارش کو روکے گی, چھت پہ روکے گی, لیکن الگ الگ برک یہ کام نہیں کرے گی نا. تو جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جو اکٹھا ہو رہا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں تنظیم سازی کہتے ہیں. ایک تنظیم بن جائے گی ہماری, یہ انگلش میں ایک آرگنائزیشن بن جائے گی. ٹھیک ہے, اس وقت جو دور چل رہا ہے اس کے اندر دنیا میں کوئی بھی ڈویژن لیول میں کام نہیں ہو رہا ہے. چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ آرگنائزیشنل اسکلس پر پڑھائی کی جا رہی ہے, اور چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں ہم پڑھا رہے ہیں. اس کام کے لیے ہر کام جو کیا جائے اسی طور طریقے سے کیا جائے. تو تنظیم بیسیکلی کیا ہوتی ہے, کسی ایک ایم آبجیکٹو کے لیے, کسی ایک کام کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے جو گروپ آف پیپل ہیں وہ اکٹھا ہو جائے اور مل کر کوشش کریں کہ وہ اپنے اس آبجیکٹو کو حاصل کر لیں. اب ان سب کا ڈائریکشن کیا ہے, سیم ہے, ایک کام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی محنت انسان اللہ نے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, آئے مشکل میں مشکل کھانی ہے, محنت کرنی ہے. اب پتہ ہے کہ بچہ ڈلیور ہوتا ہے کتنی ایفرٹ کرتا ہے, ماں بھی ایفرٹ کرتی ہے, اس کے بعد سے ہر کام کے لیے ہم ایفرٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے کھانا بھی کھانا ہے تو بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گا, آپ کو کتنی کٹنگ کرنی پڑے گی, کتنی کرنی پڑے گی, کپڑے پہننے کی کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہم میں سے ایفرٹ تو سب نے کرنی ہے, لیکن ایفرٹ کی ڈائریکشن ہر بندے کی ڈفرنٹ ہے. کچھ لوگ ہیں صرف اپنی ذات کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, پیدا ہوتے کھاتے پیتے, بڑا اپنا دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ان کو بڑا کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, ڈگریز جاتے ہیں, اور پھر چاہے طبعی ایک وہ
پروسیس ہے انہیں مرنا ہوتا ہے، وہ مر بھی جاتے ہیں. اور مرنے کے بعد چلے جب تک ان کے بچے زندہ رہتے ہیں تھوڑا بہت یاد رکھتے ہیں. اب میرا آپ جاتے ہیں، آپ کو بھی لکڑ لگا کا نام آتا، مجھے بھی آتا. فورتھ جنریشن ہوتی ہے، وہ اپنے کا نام بھی بھول جاتی ہے، نہیں ہوتا ہے. اور ایک بہت سی چیز ہوتی ہے، کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کرتے، بہت بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، بڑے ادارے بنا لیتے ہیں، بہت اسکول اسٹیبلش کر لیا، کسی نے ہاسپٹل بنا لیا. ان لوگوں کی لائف کی آپ دیکھیں تو ان کو پوری زندگی میں مصیبت پڑی رہتی ہے کہ اپنے بچے تیار کر لیں کس طرح. میں مان جاؤں تو یہ ادارہ نکل جائے گا، ہے نا. یعنی جو کنٹینیوٹی ہے اس پروسیس کی جو زندگی میں آپ کا اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں. تو یہ جو تنظیم ساتھی ہے نا، ان ساری فکروں انسان کو یاد کرتے ہیں. انسان کی جو کوشش ہے وہ اپنے انڈیویجول کی کوشش نہیں ہے کہ وہ مرے. ہم کیا کہیں صاحب کے کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، یہ کام نہیں کرتے ہو. یعنی یہ جو ہے نا اپنی ذات کے لیے کوشش صرف کرنا، ان کا یہ کام نہیں ہوتا. ان کا کام تو ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنی کمیونٹی کے لیے، کمیونٹی کا آفس سے آپ رہتے ہیں، آپ کا محلہ ہے، آپ کی گلی ہے، اس کی ویلبینگ کے لیے آپ پریشان ہیں. اس کے بعد پوری سوسائٹی کے لیے. اور اس سے بھی بڑا اگر آپ ویلیو نے جو ہمیں اسلام بتاتا ہے وہ کس کے لیے فکر مند ہونا، امت کے لیے، امت کے لیے فکر مند ہونا. میرا ہر تشخص بعد میں ہے، میں ڈاکٹر ہوں یہ بعد میں ہے، میں ماں ہوں یہ بعد میں ہے، میں عورت ہوں یہ بھی بعد میں ہے. سب سے پہلے کیا ہے، میری آخرت اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مجھے امت کا ڈر ضروری ہے. اس میں تھوڑی سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے پچھلے 30 سال پہلے میری پیدائش کے بعد، جب میں پیدا ہوئی تھی اور 1 کلاس میں تھی تب زمانہ اور تھا. ابھی میں نے دیکھا کہ بہت تبدیلی آ گئی ہے. اس زمانے میں لوگ فکر کرتے تھے، محلے کی بھی فکر ہوتی تھی، ٹیچرس بھی فکر مند ہوتے تھے. استاد اگر کلاس میں ایک بچہ بہیو نہیں کر رہا ہے یا اس سے کوئی ایموشنل ایشوز آ رہے ہیں تو وہ پیرنٹس کو بلا نہیں کرتے تھے کہ آپ کے بچے کو کوئی گھر میں کوئی ٹربل ہے، وہاں پہ وہاں ہے، کیا مسئلہ ہے. اسی طرح خاندانوں میں اگر خدا نہ خاصا یہ کیجویلٹی ہو جاتی تھی یا کوئی پرابلم ہوتا تھا تو سب لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. یہ وہ دور نہیں ہے. تو اس دور کے اندر ضرورت سمجھ کی ہے کہ ہم دوبارہ سے دین کو بھی نا جو چیزیں مٹتی جا رہی ہے ان کو ریوائو کریں، اور یہ بیمہ کا بھی مقصد ہے. تو اس میں یہ تھا کہ مطلب ہم لوگوں سے بیعت کیا کرتے تھے کہ آئے آپ اسلام قبول کرنے اور داخل ہو جائیں. تو ہمارا خیال یہ ہے نا کہ بیعت کرتے تھے شہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. انہیں چیزوں میں بیعت ہوتی ہے. اسلام میں انٹر ہونے کے لیے آپ کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ سے کلمہ شہادت نہیں پڑھایا کرتے تھے. کچھ کام تھے جن کو منوایا کرتے تھے پہلے سے، کہتے تھے کہ آپ یہ اور یہ کام کریں گے، پہلے آپ وعدہ کریں اور پھر آپ اسلام میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں. ان میں سے ایک یہ بھی کام تھا جس میں عورتوں میں آپ نے سنا نا کہ زنا نہیں کریں گے، بچوں کا نہیں کریں گے، تو اس میں یہ بھی کام تھا کہ امت یعنی مسلمانوں کے ساتھ اخلاص کرتے. اگر آپ اس کام کے لیے ریڈی ہیں کہ آپ پوری سوسائٹی کے ساتھ اور پوری امت کے ساتھ مخلص ہوں گے، ان کی پرابلمس کو اپنی پرابلم سمجھ کے ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس بگر کمیونٹی کا پارٹ بنتے ہیں. ورنہ آپ واپس جائیں، تھوڑا سوچیں، کیونکہ آپ کو اس جگہ انٹر ہونے کے لیے اس مذہب کے اندر یہ کم از کم چیزیں چاہیے. واپس جائیں، ری تھنک کریں. اگر اپنے آپ کو اس قابل پاتے ہیں دوبارہ آ کر بیٹھ کر لیں. ایکچولی ایز اے مسلم ہمارے لیے کتنی بڑی ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ ہم پوری اس کا دیکھیں. اب اگر ہم مطلب آ جائیں گے تنظیم میں، الحمد للہ کچھ لوگ بیمہ میں کچھ نہیں ہے، وہ بیمہ کو پسند کر کے یہاں آ گئے اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اکٹھا ہونے میں نا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، ملک کو فائدہ ہوگا، لیکن ہمیں کیا فائدہ ہوگا. لیکن سائڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ تنظیم کا جو فائدہ ہے نا وہ آخر میں فرد کو خود ہی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا. کس طرح سے فائدہ ہوگا. میں اکیلی گھر میں ہوں، ٹھیک ہے، میں نے یہ دور دیکھا ہوا ہے. میں جب بچپن میں تھی بہت انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں نا، بس اپنے دائرے کے اندر رہنے والے، میں کچھ سوشلائز نہیں کرتی تھی اتنا. اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، آپ کے جذبات بھی بہت اچھے، آپ مخلص بھی ہیں، لیکن جب آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، مشکلات آئی ہیں، تو دنیا میں عمومی طور پر رویہ ہمارا یہ کہ لوگ ڈسکریج کرتے ہیں، تو آپ ڈسکریج ہو کر ضرور بیٹھ جاتے ہیں. ایمان کے لحاظ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا تو آپ نہیں کرتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں. جب آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف بہت بزی ہوتے ہیں، جن میں اسکیجول ٹائٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو قرآن حدیث چھوٹ کے پھر آپ کا ایمان بھی تھوڑا کم ہوتا ہے. ایک لیول آتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو نماز میں مزہ نہیں آتا، اور آپ کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھیں تو صحابہ کہاں سے کہاں یہ نماز پہنچاتی ہے. میری تو نماز ہے میں پڑھتی ہوں اور 10 منٹ بعد میں اٹھتی ہوں تو ویسی ہوتی ہوں، ویسی کی ویسی ہوتی ہوں.
یہ سارے نقصان مجھے اکیلا رہنے کے تھے. تو جب آپ اجتماعیت میں آتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو سپورٹ گروپ مل جاتا ہے, آپ کو ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر مل جاتا ہے, محنت کیے ہوئے ہیں. میں انڈیویجلی کام کرتی ہوں تو مجھے سارا کچھ خود پلان کرنا ہے, سارا کچھ خود ٹھیک کرنا ہے, ٹیم اپنی خود بنانی ہے. لیکن جب میں اجتماعیت میں ٹیم بنی بنائی ہوئی ہے, ٹرین لوگ مل رہے ہوتے ہیں, اور جہاں میری ٹریننگ میں ڈیفیشنسی ہے وہ لوگ بھی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں کو ٹرین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اکٹھے رہنے سے ہمیں اپنا فائدہ ہے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جو قرآن میں ٹاپک ہے کہ اللہ بنیاد مسجد بننا کے حکم میں عمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں, آرڈر ہے یہ. حکم ہوتا ہے جس کے اندر کوئی آپشن نہیں ہے نا. ان میں سب سے پہلا حکم کہتا ہے جس میں سما کا حکم دیتا ہوں. یہ حدیث ایسی اچھی حدیث ہے کہ میری زندگی کے ہر پرابلم جہاں میں اسٹارٹ کرتی ہوں وہاں مجھے یہ ہیلپ آؤٹ ہے. سما کا حکم دیتا ہوں. جہاں مسائل پڑھتے ہیں خاندانی طور پہ, جاب میں, آپ کی پڑھائی میں, آپ کے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس میں, آپ کے بچوں کی تربیت میں, آپ کو اپنی ساسوں اور نندوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر سما کی کمی ہوتی ہے, میں سن ہی نہیں اللہ کا کہہ رہا ہے. اور جب آپ کسی آرگنائزیشن میں آتے ہیں, ہمارے سب ایمان ہے جو ہمارے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں, جو اوپر ہمارے لوگ بنائے جاتے ہیں, ان کی اللہ نے تو ان کی سما کا ایک حدیث میں اللہ نے کہا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو, جو تمہیں کہے تم اس پر چلو. اور آپ یقین کریں کہ جب ہم اس باڈی میں آ کے اور ایمان کے اندر اس کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں تو اتنا انقلاب آ گیا. اور دوسرا ہے کہ سننا کی اطاعت کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے کہ جیسے آپ کو کہا جا رہا ہے آپ ویسے کریں. کسی بھی ڈسپلن آپ آدمی کو دیکھ لیں یا کوئی بھی بڑا انسٹیٹیوشن دیکھ لیں, جن جن اداروں کا نام پاکستان میں ہے, ویسے تو ہمارے پاس مثالیں بھی اب کم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن جہاں جہاں ابھی بھی انٹیکٹ اسٹرکچر وہ اسی لیے کہ وہاں کمانڈ اور کنٹرول سسٹم بڑا مضبوط ہے. سما اطاعت کا بہت اچھا نظام ہے. آپ اگر آدمی کی مثال دیتے ہیں کہ پاکستان میں واحد ادارہ ہے جو اس طرح چل رہا ہے, وہ کیوں چل رہا ہے؟ کسی سپاہی کی مثال نہیں ہے کہ وہ اوپر والے رینک والے کو لو کہہ سکتے ہیں, تو ہم بھی نو نہیں کہہ سکتے. اور پھر کسی کسی کی جماعت کا اللہ کہتے ہیں میں جماعت کو حکم دیتا ہوں. اور یہ حدیث جو ہے نا مجھے اکثر لوگوں کو بھول چکی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنا درجہ رہ رہے ہیں, یہ تنظیم میں کیا جائیں اور کیا یہ جوائن کریں, بڑی لائبریریز آ جاتی ہیں, ہمارے تو گھر میں بڑے مسئلے ہیں, میرے تو رسپانسبلٹیز اپنی بہت زیادہ ہیں, کوئی ورکنگ آور کا دیکھیں. مجھے سوچتے نہیں ہے کہ یہ حکم ہے کہ آپ نے کتنا کسی تو تنظیم کو جوائن کر رہا ہے. غلط مقصد والے کو کریں گے تو اپنی آپس خراب کریں گے, تو جو ایک اچھی چیز آپ کو مل رہی ہے ہم اس کو فوراً سے جوائن کریں. مجھے اس سے ڈاکٹر کوثر کے دوست نے بھی بتایا کہ بعد میں انسان ہماری تربیت ہوتی رہے گی, اللہ کی نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے نا. اور پھر آپ کی دو چیزیں ہجرت اور جہاد کا حکم دیتا ہوں. اب جہاد کی ایسی گالی بن چکی ہے کہ جہاد کا نام آتا ہے ہم فوراً ڈیفینسو موڈ آن, سارے کھل جاتے ہیں ہمارے. نہیں نہیں نہیں, ہم مسلمان کے ساتھ مجاہد کا ورڈ ہٹا دیں تو مسلمان مسلمان نہیں ہے. مجاہد کا مطلب ہے کہ ایفرٹ کرنی ہے, آپ نے کتنی ایفرٹ کرنی ہے, کوئی حد نہیں ہے. کوئی حد کیوں نہیں, کیونکہ اللہ نے جج کرنا ہے اس کیپیسٹی کی بنیاد پہ جو مجھے آپ کو دی ہے. اور میں اور آپ جو ہے وہ کیپیسٹی ایکسپلور ہی نہیں کرتے کہ کتنی ہے اور مر جاتے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر اللہ نے کتنا پوٹینشیل رکھا. ایک میرے بچپن میں ایک سیئنگ پڑھی تھی کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں جب آپ ایڈورسٹی کو فیس کرتے ہیں. جب ہمارے پہ مشکلات آتی ہیں, جیسے آپ فار ایگزامپل آپ نے بیمہ بھی جوائن کر لی, آپ کلینک بھی کرتے ہیں, ہاسپٹل بھی کرتے ہیں, آپ نے ہلکا ڈاٹ بھی شروع کر لیا, آپ لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع ہو گئے, اور پہلے آپ مجھ سے میں یہ نہیں کر سکتا. تو اتنی سب چیزیں آپ اکٹھی مینیج کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ لوگوں کی باقی میں کر رہی ہوں اور یہ مجھ سے ہو رہا ہے الحمدللہ. میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں میں اتنا کچھ کر سکتی ہوں. اور آپ اس سے ایک مہینے بعد سوچیں کہ اچھا میں جو لوگوں کو پڑھا رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ اپنا انتظام میں آپ کے میں بخاری شروع کر لیتی ہوں. ایک بار کسی کتاب نہیں پڑھتے ہیں, آپ واقعی آپ بخاری بھی پڑھ لیتے ہیں, اور آپ کو سمجھ آتی ہے اللہ میں نے ایکسپلور ہی نہیں کیا کبھی اپنے آپ کو, میرے اندر کتنا پوٹینشیل تھا. جس طرح مجھے اتنا فوبیا تھا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اتنی انٹروورٹ تھی, مجھے سوشل گیدرنگ سے نا کوئی کچھ ہو جائے گا تو میں نہیں جانا. اور اسٹیج پہ میں کھڑی ہوں اور مجھے لگتا تھا کہ میں 2 بندے تین بیٹھے مجھ سے کچھ پوچھ نہ لے کوئی, میں کیسے لوگوں کے سامنے بولوں. مجھے کلاس میں سب کچھ آتا تھا, ہر کوشچن کا آنسر, لیکن میں ہینڈ ریز کر کے جواب نہیں دے سکتی. تو یہ جو کرنا بنیادوں محسوس ہے نا, سیسا پلائی دیوار, اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ میری آپ کو دیکھیں کہ میں یہاں کھڑی ہوں, اور پھر کھڑی ہوئی لوگوں کے ساتھ مجھے بھائی آج شرم سے نیند نہیں آئی.
اتنے بڑے بڑے استادوں کے ہیں کہ آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، یعنی فرد کو خود تنظیم کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو جو ہماری تنظیم ہے الحمدللہ وہ ایک اسلامی تنظیم ہے. فیما جو ہے وہ ایک میڈیکل اسلامی تنظیم ہے، خالی ڈاکٹروں کی تنظیم نہیں ہے. ان کا فرق کیا ہے؟ جس طرح لکھا ہوا ہے کہ تنظیموں کی کوئی سیاسی ہے، کوئی عسکری ہے، کوئی فلاحی ہے. اور لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جب ہم فیما میں جوائن کرتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں ہاں بس ہم اس کی فیما میں آ رہے ہیں، اس لیے ہم میڈیکل کیمپس کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے نا، تھوڑا سا یہ فلاحی کاموں کے لیے ہم آ جائیں گے. جب آپ اس تنظیم کو جوائن کریں تو اپنا دماغ کو ہم سب بہت کلیئرٹی کے ساتھ اور اس سے کہیں کہ ہم جہاں پر ہمیں 100 نمبر مل رہے ہو ایک کوشچن اٹیمپٹ کرنے کے، اسی کوشچن میں اگر کیوں کروں کہ اگر ہمیں صرف 5 مارکس لیں گے. اللہ مجھے 100 مارکس دے رہا میں کہتی کہ میرے 5 نمبر ہی ہوں گے. تو جو اللہ نے اس عقیدے کے ساتھ تنظیم اتاری ہے الحمدللہ اسی فل اس اسپرٹ کے ساتھ جوائن کریں. اس میں ہم دین کے کام بھی کریں گے، دین کو تقویت بھی دیں گے، امت کو اپلفٹ کریں گے. جو ہمارے پروفیشن کے اندر تزلیل آ گئی ہے اور گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے، جو ہمارے ایتھکس ہیں ان کو بھی اپلفٹ کریں گے. اور ہم لوگوں کو کر بھی دکھائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اس میڈیکل ریپس کے دور کے اندر بھی حلال کمایا جا سکتا ہے. تو حلال میں برکت بھی ہوتی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ نسلوں تک وہ برکت ٹرانسفر بھی ہوتی ہے. ایسے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو لوگوں کو کاٹ کھانے کو نہیں توڑتے ہیں، بلکہ جو مریض ان کے پاس آتا ہے کچھ عرصے بعد وہ مریضوں کے کار بھی بدل جاتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. میرے ابو ایک بار جاپان گئے، وہاں دیکھے بیمار ہو گئے نا، تو ایک ڈاکٹر کے پاس جانے کا اتفاق ہوا. اس نے وہ پرسکرپشن لکھی، سارا کچھ کیا، تو اٹھنے لگے تو کہنے لگے میں نے کہا تھینک یو. تو اس نے کہا میرا واقعی میں تھینک یو کہنا چاہتا ہے. تو ایک سیکنڈ آپ میں آپ کا 1 منٹ چاہتا ہوں. بیٹھ گیا اس کرسی پہ. اس نے مجھے کہا کہ اپنا ڈراپ کھولا، اس کے اندر نا 3-4 اتنے کمپلیٹ ڈال کے میرے ہاتھ میں دیے. اور مجھے کہا کہ مجھے تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں لیکن جب کبھی آپ کو ٹائم فارغ ہونا تو آپ ان کو پڑھ لیجیے گا. جس دن آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ سمجھیں کہ میرا تھینک یو ہو گیا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں وہ پکڑا اور باہر نکل آیا. جب آ کے واش روم میں کہنے بیٹھ کے دیکھا تو وہ سارا کرسچینٹی کے نا کہ تبلیغ کے ابتدائی کانفرنس تھے. اور جیسے میرے ابو آ گئے داڑھی تھی اور وہ مسلمان تھے، نام بھی مسلمانوں والا تھا. یعنی اس ڈاکٹر کو پتا تھا کہ مسلمان ہے اور پریکٹسنگ مسلمان ہے. اس کے باوجود بھی اس نے ٹرائی کرنا مناسب سمجھا کہ ہو سکتا ہے میرا جو تبلیغ ہے اس پہ اثر کر دیں. اور ہم لوگ کسی لوگوں کو کبھی بھی ایفرٹ نہیں کرتے. ہم کسی کو دیکھتے ہیں اچھا اس کو اپنے ساتھ کوشش کروں کہ میرے پاس آگے کام کریں، ہماری تنظیم کو جوائن کریں، ہمارے ساتھ شامل ہو. تو پھر نہیں تو دیکھنا اس کا بیک اپ دیکھیں، سارے بات دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں نہیں تو فیملی اور چلاتی ہے نہیں ہمارے ساتھ نہیں. حالانکہ شیطان کو آپ دیکھیں کہ وہ انبیاء تک کو نہیں چھوڑ رہا تھا. حضرت ابراہیم کے ہم پتھر مارتے ہیں وہ کہیں سامنے بھی آتا ہے. ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا وہ اس کے اوپر بھی ٹرائی کر رہے ہیں، یہ بھی میرا کوئی بات چل جائے. تو تنظیم کے اندر آنے کا یہ فائدہ ہے. دوسرا 5 منٹ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جب بھی ہم کسی تنظیم کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ اسلامی ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو، اس کے اندر ایک جو ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے مطلب جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں وہ ممبرز بھی ہوتے ہیں. ایک ممبرز ہوتے ہیں، ایک تھوڑے سے اوپر جو ان کے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں یا ان کے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے آپسی تعلقات اور ممبرز کے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب بھی کسی تنظیم کے اندر ان جگہوں کے اندر کوئی فلاور آنا شروع ہوتے ہیں تو کوئی تنظیم کا سارا اسٹرکچر ہے وہ کتنا بھی اچھا ہو، اس کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ کتنا اچھا لکھا گیا ہو، باڈی بڑی اچھی بنی ہو، لیکن وہ گر جاتی ہے. تو فیما کے ممبرس کے درمیان میں جو ہمارا بیسک گول ہے وہ یہ کہ محبت کا، ایک پیار اور ہمدردی کا بالکل ویسا ریلیشن شپ ہو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھا. اور یہ ممکن ہے. میں دوسرا بتا رہی ہوں کہ میرے کوئی اپنے کچھ پرابلم ہوتے ہیں زندگی میں، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی مشکلات اور مسائل ہے، ہمارا ہر دن سوچا میرا چیلنج یہ جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی رہنمائی جو فیما کے لوگوں سے کھل کے بات کر لیتی ہوں اور مدد بھی مانگ لیتی ہوں اور مشورے بھی لیتی ہوں، اتنا شاید میں بھی اپنے بلڈ ریلیٹیو سے بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی محبت اور ہمدردی اور اس میں زن ہونا آپ اس میں کہ اگر ہمیں کسی کا کسی عمل سے اپنے ساتھی کے کوئی تھوڑا تکلیف بھی پہنچی ہے یا اچھا نہیں لگا تو ہم ہمیشہ اس کے بارے میں اس میں زن کریں، اچھا سوچنے والا ہوں. اور کسی کے بارے میں مطلب کسی نے اس طرح ذہن میں قائم نہ کریں اور زیادہ آپ
معاشرہ اور سوسائٹی دیکھتے ہیں نا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمیں کسی مشکل بات تو ہم کسی کو یہ بری نہ لگ جائے یہ نہ ہو جائے. لیکن آپ صحابہ کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کے یہاں یہ چیز بالکل نہیں تھی. کوئی بھی صحابی اگر اس کو کسی کی بات سے تکلیف پہنچی تو وہ آرام سے ان کو بتا دیتے تھے. لیکن کسی نے کوئی غلط عمل دیکھتے تو ان کو بہت آسانی سے جا کے بتا دیتے تھے کہ یہ جو بات آپ نے کہی رسول اللہ کے دور میں ایسے نہیں تھا یا اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کیا. اور ہمیں جب اس کا رسپانس میں پڑھتے ہیں دوسرے صحابی نے کوئی مائنڈ نہیں کیا ہوتا میری غلطی نکالی یہ ہوتی کیوں ہے میری غلطی نکالے. وہ ان کے ٹینشن ہو جاتے کہ آپ نے میری اصلاح کر دی. تو اس طرح کا ایک تعلق جب آپ محبت اور اس کے رنگ سے مبنی تعلق ہوتا ہے نا پھر ٹریننگ ہو سکتی ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ. ورنہ جو اتنے سارے لوگوں کا اکٹھا رہنا مختلف مزاجوں کے لوگوں کا اکٹھا رہنا تو یہ جو مزاجوں کا اختلاف ہے نا اکثر یہ 2-4 دنوں کے لیے اکٹھا نہیں انسان رہ سکتا. ابھی جس طرح ہمارے فیملی سے ڈسٹرکشن ہو رہی ہے تو ہم اس میں دیکھیں نا کہ ساس بہو کو برداشت نہیں کریے بہو ساس کو برداشت نہیں کرے. سبھی بہنیں ایک عمر کے بعد ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گھر میں رہتے ہیں. تو ایمان کے اندر اتنے سارے مختلف اقسام کے مزاجوں کے لوگوں کا اکٹھا رہنا بغیر اس میں رنگ کے اور بغیر سال اور ہمدردی کے اور ایک دوسرے کی کیفیت کو سمجھنے کے ایمپتھی جس کو ہم کہتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اس کا بالکل بنیاد تھی ایمپتھی ہونا کہ ہمیشہ اگلے کی لیول پہ آپ کو پیش کر کے سوچے کہ اگر میں اس کی جگہ پر شاید میں بھی یہ 10 جگہ لاجک دے اگلے کے بیڈ بھی لے لگے نا شو کیا لیکن اس کے لاجک میں لے رہی ہوں. میری وہ اس لیے ہو میری وہ اسٹریس نہ ہو میری بھی اس سے برڈن کرنا ہو یا میری اس نے اس طرح سے کہا ہو. اور یہ اللہ نبی کی تعلیم ہے کہ 70 دفعہ بدگمانی آ رہی ہے اس کو پھر خوشگمانی سے بدلو پھر خوشگمانی سے بدلو. اور جہاں اگر کوئی ہمارا ساتھی بیمار ہے اس کو پرابلم ہے تو اس کی ٹربل کے لیے بھی ہم جو ٹربل شوٹنگ کردار ہوتا ہے نا وہ بھی ایمان کے ممبر کا کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مشکلات کو بھی دور کرنے والے ہیں. اور مشکلات صرف فزیکلی کبھی کبھی نیڈ نہیں ٹریٹ کرنی ہوتی کبھی ایموشنل بھی ہوتی ہے نا. جتنا آج کل ہر جگہ اسٹریس پڑا پڑھایا جا رہا ہے سر کو زیادہ ہو کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اسٹریس مینجمنٹ جو ہے. تو اس کے اندر ایک دوسرے کو کوئی ذرا سی نصیحت کر دینا تھوڑا اپ لفٹ کر دینا مورال بوسٹ کر دینا آیات ہے ہمارے پاس احادیث ہے کسی قسم کی مثالیں لے کے کچھ بھی طریقے سے یہ ایک بہت بڑا وہ ہے. اب بس 2 منٹ ہے میرے پاس میں تھوڑے اور کام کے ایز اے فیما ممبر جب ہم ایک آرگنائزیشن میں آتے ہیں ہمیں تو بہت فائدے ہو جاتے ہیں. آخرت بھی سمجھ لگتی ہے اپنی اپبرنگنگ بھی اچھی ہو رہی ہے ہماری گرومنگ ہو رہی ہے ہمیں فائدے ہو رہے ہیں لیکن ریٹرن میں ہم نے بھی کچھ عمل کو دینا ہے. لیکن انفارچونیٹ ہے بہت زیادہ کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر پوری امت مسلمان کا جو بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کہ ہم میں سے ہر بندہ بہت ہی سینٹرلائز ہو گیا ہے اور ہر بندہ اپنے فائدے کو صرف دیکھنے لگ گیا نا کہ مجھے کیا ملتا ہے مجھے کیا ملتا ہے بس مجھے میرا حق دے دو مجھے میرا حق چاہیے. ہر طبقے کو حق چاہیے ڈاکٹروں کو حق چاہیے نرسوں کو حق چاہیے بیویوں کو حق چاہیے بچوں کو ان کے حقوق چاہیے نا. لیکن کوئی بندہ یہ سوچتا کہ مجھے بھی ریٹرن میں کسی کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے آخرت میں ہمیں سے کسی سے نہیں پوچھنا کہ ہاں بیوی تمہیں تمہارا حق ملا کہ نہیں. کسی سے نہیں پوچھنا. اگر مجھے حق نہیں ملا ہوگا تو مجھے اجر مل جائے گا آخرت میں اس کے وجہ میں جس نے میری حق غلطی کی ہو. میرے لیے تو بہت فائدہ ہے اس چیز کے اندر. لیکن اگر خدا نہ خاصا رہے تو وہ حقوق بتا دیں گے میرے پرائز تو پھر بہت بڑا پرابلم ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم کیا پے بیک کرتے ہیں. تو کچھ لائبلٹیز جو کسی آرگنائزیشن میں آنے کے بعد آتی ہیں جو اللہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو کچھ چیزوں کا لائبل بنایا ہے. پہلے تو آپ کی مرضی ہے لا اکراہ کہ دین آپ آئے نہ آئے دین میں بے شک کئی ہندی کافر رہ کے مر گئے. لیکن جب آپ دین میں آ رہے تو پھر حدیث سے آتا ہے نا کہ آپ کے انسان کو گھوڑے کی طرح جو ایک باندھ دیا گیا ہے رسی کے ساتھ. پھر آپ رسی یہاں تک لگاؤ گے کہ وہیں تک جائیں گے. اگر رسی پڑوا کے بھاگیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کا باغی ہو گیا. تو فیما کے بھی کچھ رولز ہیں کچھ ریگولیشن ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے اکٹھے. ان میں سے کیا ہے کہ ہمیں جو آپس میں جو روابط ہے یہ بھی ہماری لائبلٹی ہے کہ ہم جس طرح اپنی بہنوں کو یا ماں باپ کے ساتھ رابطہ رکھتے کبھی ان کو فون کر لیتے تو ہمیں آپس میں بھی فون کرنا چاہیے. پر منتھلی جو ہمارے اوپر والے لوگ ہیں فار ایگزامپل آپ کے جو شہر کے پریزیڈنٹ ہیں یا وہ لوگ ہیں آپ ان سے مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ ضرور رابطہ کریں چاہے فون بھی کریں. اور اپنی کام اگر آپ کچھ کیا گیا ہے 2-2 ہزار کرنا ہی کرنا ہے لیکن اگر کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا تو خود سے بھی ہم کسی سے پوچھ کے آئیڈیاز دے سکتے ہیں کہ اچھا میں کیا سرو کر سکتی ہوں یا مجھے کچھ کام دے دیا جائے یا میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ کام کرنا نہیں آتا تو مجھے سکھا دیا جائے تو تاکہ میں یہ کام کرنے کے قابل ہوں تو یہ سارا کام. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ مشورہ دینا یعنی جو تنظیم آپ کی ہے جیسے آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے
تو آپ اپنے بچوں کو حالانکہ پڑھ تو وہی رہے ہوتے ہیں، کالج بچہ جاتا ہے، لیکن ماں اس کو کتنا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اس کو بتاتی ہے بیٹا پارٹ ڈھونڈ لو، وہ ایشو بنا لیا کرو، اچھا نکاح ہوں اپنا آپ ارینج کر لیں. تو ان سب چیزوں کے لیے فیمر کو بھی مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے. اب اپنے اوپر کی نظر کو جو آپ کو لگے کہ اس طریقے سے اگر کام کیا جائے تو ہماری تنظیم کے لیے بہتر ہے، تو ہمیں وہ کام بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ مشورہ دیا جائے. اس کے علاوہ جو بھی ہم تنظیم جوائن کریں اس کا اسٹرکچر سمجھنا چاہیے. ہمارا دستور ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیں کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں اور ہمارے کیا کیا ڈومینز ہیں جن میں ہماری سروس جو ہے وہ ٹیموں کو فائدہ دے سکتی ہے. تو رابطہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپس میں رابطہ بہت ضروری ہے. جہاں رابطہ ٹوٹتا ہے وہاں بدگمانی بھی آتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت بھی دور ہوتی ہے، وہاں بنیادوں میں جو تعلق ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو رابطہ بہت ضروری ہے. دوستی کریں، جتنا ہے نا آپ کے سامنے حال ہے حال تو پوچھنے کے لیے کبھی رابطہ کر لیں، کبھی آپ اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. تو ان سب کاموں کے لیے اپنا رابط کریں، اور رابطہ جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا بدگمانیوں سے، اداسی سے جو ہمارے دل پہ کیفیت آتی ہے نا. باقی شہروں پر مجھے نہیں پتا، لیکن اسلام آباد میں تو میں جہاں جاتی ہوں مجھے اپنی ہر گیدرنگ میں 2-3 عورتیں مل جاتی ہیں جو کاؤنسلنگ کرا رہی ہیں، اور بڑی پڑھی لکھی اور بڑی پیسے والی عورتیں، وہ سب کاؤنسلر کے پاس جا رہی ہیں. کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ بس ڈپریشن ہی بہت ہے اور بس سب دماغ پھٹنے والا ہے. پلیز کوئی کاؤنسلر بتا دیں کتنے کاؤنسلر کے پاس میں لوگوں کو بھیجوں ہوں. لیکن یہ کہ جب آپ ایک آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں آپ کا اچھا تعلق اور رابطہ ہوتا ہے دوسرے سے، تو آپ اداس بھی ہوتے ہیں، آپ کا ڈپریشن بھی دور ہوتا ہے. اور ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ سستی سے بھی بچتے ہیں. جب اکیلے گھر میں پڑے ہیں یا اکیلے کام کر رہے ہیں، بس مجھے لگی ہوئی یونیورسٹی میں کر رہے ہیں، دماغ کی کوئی کھڑکی نہیں کھل رہی کہ ہم ایکسٹرا کیا کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ رابطہ کرتے ہیں، کسی کے کام سنتے ہیں، یہ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے. تو دیکھو اچھا وہ فلاں یہ 10 کام کر رہی ہے اور میں کیا کر رہی ہوں، تو وہ تو مجھ سے آگے نکل گئی. اور یہ صحابہ میں بھی تھا نا، وہ ساری مغفرۃ تم نے ربکم جنت میں بھاگو، ریس بھی ہوتی ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے نکلنے کی کوشش کریں. اور حضرت بکر کا آپ کو پتہ ہے کیسے وہ تھا کہ اچھا اس موقع عمر تو یہ نہیں کرے گا، اب یہ بکر کر لے گا. تو وہ والی کیفیت بھی اس رابطے سے بہت بڑھتی ہے اور دل کی تنگی سے انسان بچتا ہے. کہ جو ابنڈنس مینٹیلٹی ہے نا، آج کل یہ بھی پڑھائی جا رہی ہے بڑا، کہ اللہ نے دنیا میں بہت کچھ پیدا کیا ہے اور اتنا کچھ دے دیا دنیا میں کہ ہمیں سے ہر بندہ اپنی پلیٹ بھر بھی لینا تبھی بہت کچھ بچا ہے. تو میں نے یہ بھی ہے کہ ہماری پروفیشن میں یہ چیز ہوتی ہے، اس کا پروفیشنل ڈیپتھ بھی کہتی ہے کہ جب پڑھائی کے دور سے تبھی لوگ کیا پڑھ لیا، کوئی بتاتا نہیں تھا کیا پڑھ لیا. ہر کچھ بس میں نے کچھ نہیں کیا لکھتا رہتا ہے اور مطلب سے کسی دفعہ ریئل ہو رہی ہے. تو یہ بھی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. ہم رابطہ کرتے ہیں، ہم کھل کے بتاتے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم نئے آئیڈیاز دیتے ہیں. میں یہ نہیں کر پا رہی کہ یہ بس آئیڈیا تم کر لو. ابنڈنس مینٹیلٹی یہی ہے کہ میری پیٹ تو بھاری ہے، میں اتنے کام کر رہی ہوں، تم ایکسٹرا چیز لے لو. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ایک بہت بڑا یہ فائدہ ہے. اور وہی بات ہے کہ جو رابطہ ہے وہ آپ کی دل کی خوشحالی کو بڑھاتا ہے، پیار محبت کو بڑھاتا ہے، جذبہ ہمدردی کو بڑھاتا ہے. ان سے کہ حالات واقعات پرابلمس کا پتہ چلتا ہے تو خود بخود ہمدردی بھی آتی ہے نا. اور وہی جذبہ خیر خواہی جو میں نے کہا کہ امت سے مختلف ہونا، ایک دوسرے سے مختلف ہونا. اور اخلاص، سب سے اچھا اخلاص کیا ہے کہ کسی کو آپ سے بچانا. میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی جہنم کی آگ سے محفوظ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. ایک آخری بات میں کہوں گی کہ بیما الحمدللہ میرا جو بیما کے ساتھ میرا تعلق تھا وہ اتنا خوبصورت اور حسین تھا کہ میں زندگی میں اپنے کہیں بوڑھی بھی ہو جاؤں گی. میں ان شاء اللہ آخر کی میرا مجھے دعائی دلوائے کہ جو ہمارے پی ایم سی میں پڑھتی تھی وہاں فرینسک کے ہیڈ تھے ڈاکٹر احمد سعید، بہت ہی خوبصورت آئی نہیں ماشاء اللہ. مطلب میں سر کا میں نہیں بھول سکتی. ایک دفعہ ایک بندہ ہمارے مارچری میں آئی تو اس کو اس کے لیے ابھی جو ریٹ نہیں مارا، وہ جو اے ٹی ایم سے چوری کر رہا تھا اور اس کے اندر وہ بھی بڑا اس کو ایشو بنا کے ایک ایسی رپورٹ آ گئی ہے فرینسک کی بالکل کوئی نشان نہیں ہے، اس کو اتنا یوز کیا گیا ہے. تو مجھے ڈاکٹر احمد سے یاد آئے کہ ایک دفعہ پولیس کسٹڈی میں کسی کو مارا تھا اور اس کے 200 بوٹس تھے اس کے باڈی میں، تقریباً 198 کا اس طرح. تو اتنا پریشر تھا مشرف کی گورنمنٹ کا وہ کہ آپ نے رپورٹ لکھ کے دینی ہے کہ یہ مطلب خود ہی سے مر گئے، ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. اور اس کو اتنا پریشر تھا کہ ہمارے کچھ ایک چیز کو یاد کرتا ہے کہ ان کو پتا کہ بچوں کھا لیں گے، آپ کے گھر پہ دھماکہ کرا دیں گے، آپ نے رپورٹ لے لینی ہے. سر نے سارے ڈپارٹمنٹ کو چھٹی میں بھیج دیا تھا اور کہا
कैसे कितने घूम किया है, कैसे कोई बंदा इतना बड़ा काम कर सकता है। ठीक है, नमाज तो हम पढ़ सकते हैं, मैं पर्दा करती किसी का मैं पर्दा ही मैं इंडिविजुअल एंकर लगा सकती हूँ, तो इतने बड़े निज़ाम से टक्कर मेरा ये कौन कर सकता है। तब मुझे समझ आई थी कि वही जो डॉक्टर कौशल कही ना कि जो अंदर कुछ चीज़ होती है ना, फिर वो बाहर भी उबल उबल के जमाना घास बढ़ता है तो फिर बाहर देता है ईमान। और इंशाअल्लाह ताला आप सब और हम सब मिलकर जब इस तंजीम की मजबूती के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, ये फिर हुआ करेगा, मुआशरे के अंदर इसके साथ आएंगे, लोग देखेंगे। और जैसा मुझे किसी के कोई चीज़ नहीं पूछती, बहुत सारे लोग और इस चीज़ को आगे चलाएंगे। अल्लाह ताला आपका भी कबूल करे। मेरी भी जो कम अगली की थोड़ी सी बातें हैं, इतनी मुसीबतों के बाद अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह